ایک قصہ سناتا ہوں. ہمارے بزرگوں میں گزرے ہیں مولانا منظور نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا سید ابو الحسن علی ندوی، مولانا سید منظور نعمانی. یہ دو ان علماء میں ہیں جو مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں تبلیغ کی طرف متوجہ ہوئے. یہ ان چند علماء میں ہیں گنتی کے جو مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں تبلیغ کے کام کی طرف متوجہ ہوئے. تو مولانا منظور صاحب اپنا قصہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جماعت لے کر چلا اور کام کرتے کرتے رائے پور پہنچا. رائے پور میں ہوا کرتے تھے شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ. یہ شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کے بھی پیر تھے، اور حاجی عبد الوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ کے بھی یہ پیر تھے، شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ. تو مولانا منظور صاحب فرماتے ہیں کہ میں جماعت لے کر چلا، کام کرتے کرتے رائے پور پہنچا. رائے پور میں ہوتے تھے شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ. تو جماعت کو مسجد میں ٹھہرا کر میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا ملاقات کے لیے. جب میں وہاں پہنچا تو وہاں مجلس تھی. مجلس کے آداب میں یہ ہے کہ آدمی مجلس میں بیٹھ جائے، جب مجلس ختم ہو تو پھر آگے بڑھ کر سلام کرے، ملاقات کرے. تو میں ایک کنارے مجلس کے بیٹھ گیا. حضرت کی نظر پڑی، میرے اوپر نگاہ پڑی تو پہلے سے پہچانتے تھے حضرت. مولانا منظور صاحب کو تبلیغ کی طرف شاہ صاحب نے ہی متوجہ کیا تھا. تو نگاہ پڑی اور پوچھا کہ مولوی صاحب کیسے آنا ہوا؟ مولانا منظور صاحب سارا مطلب سمجھ گئے، کیونکہ اس سے پہلے جب بھی حضرت کے ہاں جانا ہوتا تھا تو خط لکھتے تھے کہ میں فلاں دن اتنے دنوں کے لیے حاضر ہونا چاہتا ہوں. ادھر سے جواب آتا تھا تو پھر حضرت حاضر ہو جاتے تھے. اب نہ خط آیا، نہ ادھر سے نہ ادھر سے جواب دیا، اور ایک دم سے آ کر مسجد پہ بیٹھے ہیں. تو کوئی ایمرجنسی کی بات پیش آ گئی ہے کہ ایک دم سے بغیر اطلاع کے اور بغیر یہاں سے اجازت کے آ گئے. تو یہ مطلب تھا. مولانا منظور صاحب سارا مطلب سمجھ گئے کہ بھائی نہ تو تمہارا کوئی خط آیا، نہ یہاں سے کوئی جواب گیا، اور ایک دم سے کیسے آ گئے. تو مولانا نے جواب دیا کہ حضرت میں یہ جماعت کے ساتھ آیا ہوں. حضرت میں ایک جماعت کے ساتھ آیا ہوں. یہ تبلیغ کا ابتدائی زمانہ تھا. لوگوں کو بہت سارے اشکالات تھے کام کے بارے میں، اور ان لوگوں نے حضرت کو بہت سی شکایتیں تبلیغ کے بارے میں کر رکھی تھیں کہ مسجدوں میں ٹھہرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، مسجد کو سرائے بنا رکھا ہے اور کھڑے ہو کے واز کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں. یہ سب شکایتیں حضرت کو لوگوں نے کر رکھی تھی، بہت ساری شکایتیں. تو جب دیکھا کہ مولانا منظور صاحب جماعت پہ آ گئے ہیں، تو بڑے عالم تھے، ندوہ میں حدیث پڑھاتے تھے، مولانا علی میاں صاحب قرآن پڑھاتے تھے تفسیر، اور مولانا منظور صاحب حدیث پڑھاتے تھے. تو یہ آ گئے ہیں. تو حضرت شاہ صاحب نے ان کو یاد آ گئی وہ سب شکایتیں جو لوگوں نے کر رکھی تھی تبلیغ کے بارے میں. تو حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ مولوی صاحب یہ لوگ تبلیغ میں نکل کر کیا کرتے ہیں؟ ایک ذرا غصے کا سا انداز تھا. تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ مولوی صاحب یہ لوگ تبلیغ میں نکل کر کیا کرتے ہیں؟
سمجھ گئے کہ حضرت کو کوئی اشکال ہے، تو مولانا نے عرض کیا کہ حضرت جب یہ نکلتے ہیں تو ان کو کچھ باتیں سمجھائی جاتی ہیں، جب یہ نکلتے ہیں تو ان کو کچھ باتیں سمجھائی جاتی ہیں، یہ نکل کر ان باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ عالم کا جواب عالمانہ، بزرگوں کے ہاں لمبی بات نہیں ہوتی، مختصر پوری بات کہ حضرت جب یہ نکلتے ہیں تو ان کو کچھ باتیں سمجھائی جاتی ہیں اور یہ نکل کر ان باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ تو پھر شاہ صاحب نے پوچھا کہ مولوی صاحب وہ کیا باتیں سکھائی جاتی ہیں جن پر یہ عمل کرتے ہیں؟ تو مولانا کو موقع مل گیا پوری بات کرنے کا۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ میری اندر کی جیب میں ایک پرچہ رہا کرتا تھا جس میں میں نے وہ باتیں نوٹ کر رکھی تھی جو جماعتوں کو روانگی کے موقع پر کہی جاتی تھی، جو ہدایات جماعتوں کو روانگی کے موقع پر دی جاتی تھی وہ میں نے نمبر وار نوٹ کر رکھی تھی۔ بہت سی چیزیں نئی نئی لگتی تھی تو میں نے ان کو نمبر وار نوٹ کیا تھا۔ عالم ہے تو ترتیب سے اس کو انہوں نے لکھا، اور وہ باتیں وہ نمبر 40 تک پہنچ گئے تھے، نمبر 1 نمبر 2، مثلا امیر کی اطاعت کرنا، دعا مانگ کر بستی میں داخل ہونا، مسجد میں پہنچ کر تحیۃ المسجد پڑھنا، پھر مشورے میں بیٹھنا، تعلیم کرنا، یہ جو باتیں روانگی کی ہدایات دی جاتی ہیں جو انشاءاللہ کل فجر کی نماز کے بعد دی جائیں گی ہدایات، تو ان کو مولانا نے ترتیب کے ساتھ نمبر وار لکھ کر رکھا تھا، اور وہ پرچہ مولانا فرماتے ہیں کہ ہمیشہ میری اوپر کی جیب میں رہا کرتا تھا، اور میں جب تک اس پرچے کو نکال کے دیکھتا رہتا تھا کہ کام ان ہدایات کی روشنی میں ہو، ان کے مطابق ہو، تاکہ کام اس کی ان ہدایات کے مطابق کام ہو۔ تو جب تک میں ان کو نکال کے دیکھتا رہتا تھا۔ جب حضرت نے پوچھا کہ وہ کیا باتیں بتائی جاتی ہیں جن پر یہ چل کر عمل کرتے ہیں، تو میں نے وہ پرچہ نکالا، جیب میں سے نکالا اور میں نے نمبر وار پڑھنا شروع کیا، جو 40 باتیں ہدایات لکھی تھی، نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 ایک ایک کر کے میں نے وہ پڑھنا شروع کیا۔ جب میں 13 نمبر تک پہنچا، ابھی 27 باقی ہیں، 40 میں سے 13 نمبر تک میں پہنچا تو میرے کانوں میں حضرت کی آواز آئی کہ مولوی صاحب بس ہے، مولوی صاحب بس ہے، مولوی صاحب بس ہے، 3 مرتبہ فرمایا۔ میں چپ ہو گیا تو حضرت نے فرمایا کہ مولوی صاحب اگر یہ اسی طرح عمل کرتے ہیں جس طرح ان کو بتایا گیا ہے تو ان کے ولی ہو جانے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ بہت بڑے بزرگ تھے حضرت شاہ صاحب، میں نے بتایا کہ حاجی صاحب کے بھی وہ پیر تھے، اور شیخ الحدیث فضائل کی کتاب جنہوں نے تعریف کی ہے ان کے بھی وہ پیر تھے، وہ بڑے بزرگوں میں تھے۔ تو کہا کہ مولوی صاحب 13 نمبر تک، مولوی صاحب بس ہے، مولوی صاحب بس ہے، مولوی صاحب بس ہے، 3 مرتبہ فرمایا۔ میں چپ ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ مولوی صاحب اگر یہ ایسے ہی کرتے ہیں جیسے ان کو بتایا گیا ہے تو ان کے ولی ہو جانے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ بات ختم ہو گئی، مجلس ختم ہو گئی۔ اب مجلس میں بہت سے لوگ وہ تھے جو مجھے پہچانتے تھے، اکثر مولانا کی وہاں حاضری ہوتی رہتی تھی، تو اکثر مجلس میں علماء ہوتے تھے، مشائخ ہوتے تھے، وہ سب پہچانتے تھے کہ حضرت سے ان کا بڑا تعلق ہے۔ وہ سب ملنے لگے اور کہنے لگے کہ مولوی صاحب آج تو غضب ہو گیا،
آج تو غضب ہو گیا. آپ کی نگاہ پرچے پر تھی اور آپ پرچہ پڑھ رہے تھے. آپ کی نگاہ پرچے پر تھی اور ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک ایک بات پر حضرت شاہ صاحب کا رنگ بدلتا تھا. ایک ایک بات پر شاہ صاحب کا رنگ بدلتا تھا. اور جب آپ 13 پہ پہنچے ہیں تو پھر حضرت شاہ صاحب نے آپ کو روکا ہے کہ مولوی صاحب بس ہے. ورنہ ہم نے دیکھا کہ شروع جب آپ نے کیا تو ایک ایک بات پر حضرت شاہ صاحب کا رنگ بدلتا تھا. تو محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، بعض مرتبہ ایک عادت پڑ گئی ہے، ہم عمل کو عادت کے طور پر سرسری لے لیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی پوری اہمیت ہمارے بھی دل و دماغوں میں نہیں ہوتی. ورنہ جیسے حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے ان اعمال میں تربیت کا بڑا نظام رکھا ہے. ابھی تو 40 نمبر میں سے 13 ہی پڑھے تھے مولانا منظور صاحب نے کہ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ ملی صاحب بس اگر یہ ایسے ہی کرتے ہیں جیسے ان کو بتایا گیا ہے تو ان کے ولی ہو